بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، پس تم میں سے اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو اچھی طرح دیکھ لے۔ فارسی زبان میں ایک شعر ہے: صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اچھے آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے انسان کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اردو زبان میں کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور یہ ماحول کا انسان پر اتنا زیادہ اثر پڑتا ہے کہ اس پر وہ ایک لطیفہ نما قصہ بھی مشہور ہے کہ ایک آدمی کسی ایسے علاقے میں چلا گیا کہ وہاں کے لوگوں کی ناک کٹی ہوئی تھی، کسی کی ناک بھی موجود نہیں تھی۔ اب یہ اکیلا آدمی تھا کہ جس کی ناک پوری تھی۔ جب یہ وہاں پر پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ نکو آ گیا، نکو آ گیا۔ تو اس نے تنگ آ کر اپنی ناک بھی کٹوا دی اور ان کی طرح ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے گلستان سعدی میں کہ ایک بادشاہ کا بیٹا شہزادہ، وہ ہمیشہ لڑکیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس کی خدمت کے لیے لڑکیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک دن اس کے کمرے میں سانپ آیا تو لڑکیوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کوئی مرد ہے جو اس سانپ کو مارے۔ تو اب بادشاہ کا بیٹا جو مرد تھا اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ میں مرد ہوں، وہ بھی شور مچانے لگا کہ کوئی مرد ہے جو اس سانپ کو مارے، یعنی عورتوں کی صحبت میں رہ کر اسے اپنی مردانگی اور اپنی مردانہ طاقت اور اپنی رجولیت یہ چیز بھول گئی تھی۔ تو اسی طرح جب انسان کسی برے کی صحبت میں رہتا ہے، برے انسان کی دوستی ہوتی ہے، تو اس کا انسان پر فطری طور پر اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ شروع میں جو اس کو گناہ کی حالت میں دے کر اس کی جو ایمانی غیرت جاگ جایا کرتی تھی اور اس کو غصہ آتا تھا، آہستہ آہستہ وہ غصہ آنا ختم ہو جاتا ہے۔ شروع میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اس گناہ کی حالت میں دیکھنے سے اس کے گناہ کی وہ حالت اس کو بری نہیں لگتی، اور جب یہ حالت پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کی اگلی سٹیپ یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان خود اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل قریہ کی حالت بیان فرمائی ہے اور 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا جو واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ واقعہ یہی ہے کہ کچھ لوگ نافرمان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کو مچھلی کے شکار سے منع فرمایا تھا، لیکن انہوں نے تعویل بازی کر کے ان مچھلیوں کو شکار کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کے علاوہ جو لوگ وہ شکار نہیں کرتے تھے ان کے 2 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ وہ تھا کہ جو ان کو منع نہیں کرتا تھا اگرچہ خود شکار نہیں کرتا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ تم شکار نہ کرو، یہ ناجائز ہے۔
تو جو منع کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی حفاظت فرمائی، لیکن یہ دوسرے لوگوں نے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ مَعَ طَعَامِهِمْ، کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ اکٹھے کھانا پینا شروع کر دیا نافرمانوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ پھر ان کے دل ان کی طرح ہو گئے، تو پھر جب اللہ کی طرف سے ان نافرمانوں پر عذاب آیا تو یہ خاموش رہنے والوں پر بھی وہ عذاب آیا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو خنزیر اور بندر کی بنا دیا، بندر کی شکلیں بنا دی۔ تو یہ بری صحبت اور بری دوستی کا یہ بہت برا اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے، بلکہ عام محفل میں بھی۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا یہ معمول لکھا ہے کہ جب وہ روزے میں جاتے تھے عوام کے ساتھ یا کسی اجتماع میں بیان کرتے تھے، چونکہ وہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اجتماع میں بھی اور روزے میں بھی ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں، سارے لوگ دیندار نہیں ہوتے اور مختلف گناہوں میں مبتلا قسم کے لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، تو مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے میرے دل پر ایک سیاہ اثر پڑتا تھا۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ جن کا بچپن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں ذکر کرتے ہوئے گزرا ہے اور مراقبے کرتے ہوئے گزرا ہے اور مجاہدات کرتے ہوئے گزرا ہے، یہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر اس کا ایک سیاہ اثر پڑتا ہے، اس برے اور سیاہ اثر کو یعنی ان دنیا داروں اور گناہ گاروں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے جو دل پر ایک سیاہ اثر پڑتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میں رائے پور جاتا ہوں حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کی خانقاہ میں، اور 10 دن وہاں پر گزارتا ہوں، اس سے وہ سیاہ اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کسی مجبوری سے اس کا موقع نہ ہو تو پھر میں مسجد میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں، تب جا کر وہ اثر، وہ کالا اثر جو میرے دل پر پڑا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، وہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تو اگر اتنے بڑے بزرگوں کا یہ حال ہے کہ عام نافرمانوں کے ساتھ بیٹھنے سے ان کے دلوں پر یہ اثر پڑتا ہے، جبکہ ان کے دل کا اثر ان نافرمانوں پر اچھا پڑتا ہے اور وہ فرمانبردار بن جاتے ہیں، وہ تائب بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں، تو ہم تو بہت زیادہ کمزور لوگ ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، دوستی کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری دوستی سے ہماری حفاظت فرمائے اور اچھی دوستیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔